بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں بچوں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام جو ہے وہ اچھی طریقے سے جاری کیے ہوں گے۔ جی بچوں، مضمون ہے ہمارے پاس مطالعہ پاکستان برائے جماعت دہم۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ 24 ہے، باب دوم ہے ہمارے پاس، پاکستان اور بیرونی دنیا۔ گزشتہ سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے پاکستان کے عالم اسلام کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 57 اور 58 پہ، وہ ہے اسلامک کانفرنس کی تنظیم یعنی OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، ٹھیک ہے۔ یہ 1969 میں بنائی گئی تھی 25 ستمبر کو۔ مسلمانان عالم کی دیرینہ خواہش تھی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم قائم کیا جائے جس کے تحت تمام مسلمان اسلامی ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اپنے مشترکہ مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکیں اور عالم اسلام کو درپیش بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے لاہ عمل تیار کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ انہوں نے جو ہے یہ خواہش ظاہر کی تھی۔ 1969 میں مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اس سانحے کے بعد جو ہے عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس نے جو ہے وہ تجویز پیش کی کہ مسلمان ممالک کے سربراہ ریاست اور حکومت کا جو ہے کانفرنس جو ہے منعقد کی جائے گی۔ کانفرنس کے انعقاد کی ذمہ داری جو ہے سعودی عرب مراکش کے وزیر خارجہ کے سپورٹ کی گئی، جنہوں نے باہمی یعنی آپس میں مشورے سے 7 رکنی کمیٹی بنائی تاکہ اسلامی سربراہ کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی جا سکے۔ یہ 7 رکنی کمیٹی مراکش، سعودی عرب، ایران، ملیشیا، نائجیریا اور پاکستان اور صومالیہ کے ممالک پر مشتمل تھی۔ اس کمیٹی نے اسلامی ممالک کی حکومتوں سے مشورے کے بعد ستمبر 1969 میں اسلامی سربراہ کانفرنس جو ہے مراکش کے شہر رباط میں منعقد کی، جس میں 24 مسلم ممالک نے شرکت کی، اور اس طرح اسلامی کانفرنس کی تنظیم یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تنظیم کے مقاصد کیا تھے، ٹھیک ہے نا۔ عالم اسلام کے مسائل حل کرنا، یعنی جتنے بھی عالم اسلام ہیں ممالک ہیں ان کے مسائل کو حل کرنا، مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی بازیابی میں فلسطینیوں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے نا، یعنی جن پہ قبضہ کیا گیا ہے فلسطینی علاقوں کی ان کو دوبارہ جو ہے وہ ان سے رہائی دلوانا، ٹھیک ہے، ان کی جدوجہد آزادی کی حمایت کرنا اور ان سے ہر قسم کی جدوجہد آزادی میں تعاون کرنا، مسلمانوں کے مقدس مقامات کو یقینی تحفظ فراہم کرنا، OIC کے رکن ممالک کی جو آزادی اور سالمیت کو تحفظ دینا اور ان میں یکجہتی، اخوت اور بھائی چارے کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے کوشش کرنا۔ اسلامی سربراہ کانفرنس ہر 3 سال بعد جو ہے وہ منعقد ہوتی ہے، یعنی ان کا جو کانفرنس ہوتا ہے۔ OIC کا صدر دفتر جو ہے وہ آج کل سعودی عرب کے شہر جدہ میں قائم کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی سب سے تنظیم جو ہے اسلامی سربراہ کانفرنس ہے۔ آج کل اس کے رکن ممالک کی جو تعداد ہے وہ ہے 57۔ اس کا جو آفیشیل لینگویج ہے یعنی جو لینگویج بولا جاتا ہے وہ ہے عربک ہے، فرینچ ہے اور انگلش ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا جو مین موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ کلیکٹیو وائس آف دا مسلم ورلڈ، یعنی مسلمان عالم اسلام کی جو ہے وہ ایک ہی آواز ہے۔ اس کا مین موٹیو جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اہم کام ہے وہ ہے سیف گارڈ دا رائٹس اینڈ انٹرسٹ آف دا مسلم ورلڈ، یعنی مسلم ورلڈ کے جو ہے وہ ان کے حقوق کی ہر طریقے سے جو ہے وہ حفاظت کرنا ہے۔ اس کے جو کرنٹ سیکرٹری جنرل ہیں وہ ہے یوسف بن احمد تیمین، جو ہے وہ سعودی عرب کے جو ہیں وہ ان کے ابھی آج کل کرنٹ سیکرٹری جو ہیں وہ جنرل ہیں۔ اب ہم بات کریں گے، ہمارے پاس ہے جنوبی ایشیا کے علاقائی تعاون کی تنظیم یعنی SAARC، سارک، ساؤتھ ایشیا ایسوسی ایشن ریجنل کوآپریشن، جس کو ہے وہ 8 دسمبر 1985 کو جو ہے بنائی گئی تھی۔ سارک تنظیم کا قیام بھی بنگلہ دیش کی کوششوں سے عمل میں آیا، لیکن پاکستان نے بھی اس کے قیام میں غیر معمولی دلچسپی لی تھی۔ سیکٹریوں کی سطح پر اس کا اجلاس جو ہے کولمبو، سری لنکا، کھٹمنڈو، نیپال اور اسلام آباد یعنی پاکستان میں منعقد ہوا۔ اسلام آباد کا یہ اجلاس ہی اس تنظیم کے قیام کی بنیاد بنا اور بعد ازاں اس کے سربراہی اجلاسوں میں بھی پاکستان نے اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ سارک کے رکن ممالک کون کون سے ہیں؟ وہ ہے بنگلہ دیش، پاکستان، بھارت، نیپال، سری لنکا، مالدیپ، بھوٹان اور افغانستان ہیں۔ سارک کی جو پہلی اسلامی سربراہ کانفرنس تھی 1985 کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت میں جو ہے وہ ہوئی تھی۔ اس کا صدر دفتر جو ہے وہ نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو میں ہے۔ سارک کے بے شمار اجلاسوں نے جو ہے وہ سربراہ کانفرنس پاکستان کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ممبر ممالک کے ساتھ جو ہے قریبی تعلقات کو فروغ دے، جو کسی اور ذریعے سے ناممکن تھا۔ سارک کے پلیٹ فارم سے اس تنظیم کے ممبران کو ایک دوسرے سے مسلسل اور متواتر رابطے قائم کی سہولت بھی جو ہے فراہم ہو گئی ہے۔ ہم بات کریں گے پاکستان کی بڑی طاقتوں سے تعلقات، ٹھیک ہے نا، یعنی سپر پاورز کے ساتھ جو ہے پاکستان کے کیا کیا تعلقات ہیں، بڑی طاقتیں جو ہیں، جس میں سے ہمیں امریکہ جو ہے وہ سب سے فہرست میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرے۔ چونکہ پاکستان اقتصادی یعنی مالی لحاظ سے اور دفاعی لحاظ سے جو ہے وہ کمزور تھا، اس لیے پاکستان چاہتا تھا کہ دفاعی اور معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ ممالک سے جو ہے اس کے قریبی تعلقات جو ہے قائم ہو سکے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے امریکہ، چین، برطانیہ، روس، یورپی یونین کے ممالک اور جاپان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ پاک چین تعلقات پہلے ہی ہم جو ہے اس سلسلے میں بیان کر چکے ہیں۔
इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट के साथ जो हमारे रिलेशन है वो कैसे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रहे हैं। जिस तरह इंसान की जिंदगी में नशीब फराज आते हैं, इसी तरह अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी कई नशीब फराइज यानी अप्स एंड डाउन जो है वो आए हैं। कायम पाकिस्तान के बाद जो है पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने अमेरिका का जो है वो दौरा किया। 1950 की दिहाई में पाकिस्तान अमेरिकी ब्लॉक में शामिल हो गया था और इसी तरह जो है सीटो जो हमारे पास है यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास है उसकी वो 1954 में जब बनाया गया था तो उसमें शामिल हो गया था, जिसमें यूएस, फ्रांस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइंस, थाईलैंड इन पाकिस्तान उसमें शामिल थे। और सीटो जो हमारे पास है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है 1955 में, जिसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। इस जो है ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की एंड यूके जो है इसमें थे और ये डिसॉल्व हो गया था, खत्म हो गया था 1977 में। ये मिलिट्री अलायंस था, ठीक है ना, यानी इत्तेहाद था, ठीक है, बाय द कोल्ड वॉर में जो है वो ये इत्तेहाद बनाया गया था। इसका मेन मकसद जो था वो ये था कि मिडिल ईस्ट में जो है वो अमन कायम किया जा सके। तो पाकिस्तान इन दोनों का रुकन भी बना। दोनों मालिक के दरमियान बाहमी दिफाई मुआहदे जो है 1954 में हुए। इसी तरह 1965 की पाक भारत जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान की किसी किस्म की मदद नहीं की थी, बल्कि भारत की हिमायत करते हुए पाकिस्तान को असलहा की जो तरसील थी वो बंद कर दी। इसी तरह अमेरिकी इमदाद की बंदिश से पाक फौज को ज्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि पाकिस्तान का ज्यादातर असलहा जो है वो अमेरिका से खरीदा जाता था। 1971 की पाक भारत जंग में भी जो है अमेरिका ने पाकिस्तान की कोई अमली मदद न की, लिहाजा पाकिस्तान ने गैर जानबदारी की पॉलिसी इख्तियार करते हुए सीटो और सेंटो से जो है अलहदगी इख्तियार कर ली। 1979 में अमेरिका एक दफा फिर जो है पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जा हुआ, जब ईरान में इनकलाब आया और कम्युनिटीज ऑफ फौज ने अफगानिस्तान में मुदाखलत की। दोनों मालिक ने अपने अपने मफादात की खातिर सोवियत यूनियन, ये जो रशिया है, कि अफगानिस्तान में जब मुदाखलत के खिलाफ जो है इत्तेहाद कर लिया था। जब 1979 में जो है सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर यानी रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था। ताहम कम्युनिटीज ऑफ फौज से अफगानिस्तान से इनखला 1989 के बाद जो है इस खत्ते में अमेरिका की दिलचस्पी कम हो गई और पाकिस्तान को दी जाने वाली मौशी दिफाई इमदाद में खासी कमी कर दी गई। 1998 में भारत और पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले एटमी धमाकों के बाद दोनों मालिक पर अमेरिका की तरफ से मौशी पाबंदियां यानी इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो लगाई गई थी, मगर 11 सितंबर 2001 के वाक़े के बाद यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ था, अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी कोशिशों का आगाज किया, तो इससे एक बार फिर जो है पाकिस्तान के ताउन की जरूरत पड़ी। लिहाजा इस वाक़े ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है एक मरतबा फिर दोस्ती की राहें हमार की। लेकिन अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर ताल्लुकात कायम रखेगा, लेकिन ये अमर बिल्कुल वाज़ेह है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में सबसे अहम चीज़ कौमी मफादात होते हैं, न कोई मुस्तकिल दोस्त होता है और न ही दुश्मन। यानी जैसे हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो यही फॉरेन पॉलिसी भी होती है, ठीक है ना। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात जो हैं यानी एक किस्म की फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी में भी जो है न मुस्तकिल दोस्त होता है न मुस्तकिल दुश्मन, बल्कि अपनी कौमी मफादात जो हैं वो सबसे अहम होते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे बरतानिया की, कि बरतानिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी जो है खसूसी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि दोनों जो है दौलत मुश्तरका यानी कॉमन वेल्थ के जो है वो रुकन है और दोनों मालिक में आलमी मसाइल में हमआहंगी और यगानियत पाई जाती है। 1971 में बांग्लादेश में जो है सियासी और आईनी बुहरान के दौरान दोनों मालिक के दरमियान जो है ताल्लुकात कशीदा रहे, ताहम बाद के हालात ने उन्हें एक बार फिर जो है निस्बतन खुशगवार कर दिया था। यानी 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया था तो उस टाइम में जो है दोनों के ताल्लुकात इतने खास नहीं थे। 1947 में बरतानिया ममालिक में से एक था जिसने पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात के कयाम में जो है पहल की। 65 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो है रनकुश का कुछ मसला बरतानिया की कोशिशों से जो है हल हुआ। 71 को इस्लामाबाद में जो है बरतानिया पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इसी तरह जो है इसके तहत बरतानिया ने तरबेला डैम के लिए 12,50,000 पाउंड की जो इक़्तिसादी इमदाद है यानी माली इमदाद देने का ऐलान किया। 79 में जो है बरतानिया पाकिस्तान के जिम्मे 64 मिलियन पाउंड का कर्जा जो है माफ किया। 1981 में बरतानी हुकूमत वज़ीर आज़म जो थे मार्गरेट टेचर जो है पाकिस्तान तशरीफ लाए और उन्होंने अफगान महाजरीन की जो है इमदाद का ऐलान किया। दिफाई उमूर में भी बरतानिया ने पाकिस्तान से भरपूर ताउन किया है। इस ज़मन में जो है दोनों मालिक ने मुख्तलिफ औकात में मुआहदों पर जो है दस्तखत किए। 65 और 71 की पाक भारत जंगों में भी बरतानिया ने मस्बत किरदार अदा किया, यानी पॉजिटिव जो है उसने एटीट्यूड दिखाया। 1999 में खित्ते के खराब हालात के पेश नजर बरतानिया ने पाकिस्तान को एटमी हथियार सरहदों पर जो है नस्ब करने से मना किया, ठीक है। 2002 में पाक भारत कशीदगी के बावजूद बरतानिया ने पाकिस्तान को 1 अरब पाउंड के बरतानवी हथियारों की फराहमी की पेशकश की, जिसमें 60 हॉक तैयारी भी शामिल थे, जिस पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया।
اب ہم بات کریں گے یورپی یونین کی، ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے بات کریں یورپی یونین جو ہے یہ پولیٹیکل اکنامیکل یونین تھا اور اس میں تقریباً 27 ممالک شامل ہیں، ٹھیک ہے نا. 27 ممالک. اس کا مین مقصد یہ تھا کہ فری موومنٹ ہوگی، یعنی فری موومنٹ ہوگی، آزادی ہوگی پیپلز کی، اشیاء کی جو سروس ہے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ آپس میں اچھے تعلقات جو ہیں وہ قائم کرنا ہوں گے. ان 27 ممالک میں جرمنی، اٹلی، فرانس، سویڈن، پولینڈ، کروٹیا، اسپین جو ہے، نیدرلینڈ، رومانیہ، آسٹریا، بیلجیم، بلغیریا، سائپرس، ڈنمارک، ٹھیک ہے نا، فن لینڈ، گریس، ہنگری، اٹلی جو ہے، اور اسی طرح ایئرلینڈ، بہت سارے ممالک اس پہ تقریباً 27 ممالک کا جو ہے یہ گروپ ہے جس کو یورپی یونین کہا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کافی خوشگوار اور دوستانہ جو ہے بنیادوں پر قائم ہیں. اپنی برآمدات کا پاکستان جو ہے وہ 20% جو ہے وہ یورپی یونین کو برآمد کرتا ہے. 2001 سے یورپی یونین پاکستان کے ساتھ نمایاں سیاسی اور اقتصادی تعاون کر رہا ہے. 2009 کی یورپی یونین پاکستانی سربراہ کانفرنس کے بعد یہ تعلقات بہت ہی خوشگوار ہو گئے. یورپی یونین پاکستان میں تعلیم، بہبود آبادی، انسانی ترقی، ماحولیاتی آلودگی، چائلڈ لیبر، نشے کی لعنت سے نجات اور دیہی مراکز سے صحت میں کافی مدد کر رہا ہے. اب ہم بات کریں گے، ہمارے پاس ہے جاپان، ٹھیک ہے نا. پاکستان اور جاپان کے سفارتی تعلقات 1952 میں قائم ہوئے. دونوں ممالک کے تعلقات کافی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں. کافی نشیب و فراز کے بعد جو ہے پاکستان اور جاپان کے تعلقات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے، یعنی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے ہیں. دونوں ممالک میں جو ہے مضبوط باہمی تجارتی روابط قائم ہے. پاکستان جاپان کو جو ہے کپاس برآمد کرتا ہے، جبکہ جاپان پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پروان چڑھا رہا ہے جو کپڑے کی انڈسٹری ہے. 1960 کی دہائی کے بعد جاپان جو ہے ایک صنعتی ترقی یافتہ ملک کے طور پر جو ہے، یعنی انڈسٹریل کنٹری کے طور پہ جو ہے وہ ابھرا ہے. اس نے نہ صرف پاکستان کی مالی معاونت کی بلکہ پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے پاکستان میں اچھی خاصی سرمایہ کاری بھی کی ہے. حکومت جاپان نے پاکستان میں انڈس ہائی وے جو ہے یعنی وہ بھی قائم کرنے میں، چلڈرن ہاسپٹل جو ہے جو کہ 1983 میں سٹارٹ کیا گیا تھا، 1985 میں اینڈ ہوا. اس کا کنسٹرکشن جو پرمز ہے، ٹھیک ہے نا. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ہے یہ ایک قسم کا فرینڈلی ریلیشن کی جو ہے وہ سمبل ہے، یعنی ایک سائن ہے فرینڈلی ریلیشن کا. اسی طرح کوہاٹ ٹنل ہو گیا ہے، اور غازی بروتا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے جو کہ بنایا گیا ہے اٹک پنجاب کے انصوابی ہری پور ڈسٹرکٹ KPK کا جو ہے وہ بنایا گیا تھا. جیسے عظیم منصوبے جو ہیں پایہ تکمیل تک پہنچائے گئے ہیں جاپان کی مدد سے. اسی طرح اگر ہم بات کریں روس کی، تو روس اور پاکستان کے باہمی تعلقات کا آغاز جو ہے 1948 سے ہوا. یہ تعلقات جو ہے تاریخی اور تہذیبی بنیادوں پر جو ہے وہ استوار ہیں. سرد جنگ کے زمانے میں روس اور پاکستان کے تعلقات میں جو ہے یعنی اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں. سرد جنگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کولڈ وار کی، ٹھیک ہے، 1945 سے لے کے 1990 تک جو تقریباً چل رہا تھا. اور اس کے بعد جو ہے USSR جو ہے وہ ڈیزنٹیگریٹ ہو گیا تھا، یعنی بہت توڑ پھوڑ کا شکار ہو گیا تھا. اور اس کے بعد 1991 سے لے کے اب تک جو ہے وہ ایک ہی ملک جو ہے پورے دنیا پہ جو ہے ایز ہم کہہ سکتے ہیں سپر پاور کے طور پر آ رہا ہے، وہ ہے امریکہ. تو اس دور میں بھی جو ہے ان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہے. 1947 سے 1950 تک دونوں ممالک کے تعلقات خاصے خوشگوار تھے. 58 کے بعد جو ہے تعلقات میں سرد مہری ہوئی اور 1965 کی پاک بھارت جنگ کے تعلقات میں پھر بہتری ہوئی. 1980 کی دہائی میں 1980s کی دہائی میں جو ہے پاکستان نے افغان مجاہدین کی مدد کی، جس کی وجہ سے تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہوئے کیونکہ روس نے جو ہے وہ افغانستان پر حملہ کیا تھا. 2000 کے بعد جو ہے دونوں ممالک کے تعلقات میں تیزی سے بہتری آنے شروع ہوئی اور دونوں ممالک کے تعلیمی، ثقافتی، فوجی اور سرکاری وفود کے جو ہے تبادلے شروع ہوئے. تو جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے سب سے پہلے اسلامی کانفرنس کی تنظیم یعنی OIC پڑھی. اس کے بعد جنوبی ایشیا کے علاقائی تعاون کی تنظیم وہ ہم نے پڑھا، یعنی SAARC کی بات کریں. پھر اس کے بعد پاکستان کی بڑی طاقتوں سے جو تعلقات تھے اس کے بارے میں پڑھا، جس میں سب سے پہلے ہم نے امریکہ، پھر اس کے بعد برطانیہ، یورپی یونین، جاپان اور روس کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اپنے لیکچر کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. آخر میں ہماری دعا ہے بچوں کہ جہاں رہیں آپ خیر خیریت سے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.